اور اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر دیں، آپ کو بتا دیں کہ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد علی بات خان کہتے ہیں کہ ایک نہایت ایماندار ناظم شہر نعمت اللہ خان نے مل کر کراچی کے لیے کام کیا ہے۔ نعمت اللہ کے بعد آنے والی شہری حکومت نے مایوس کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس موقع پر گورنر سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے شہر کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ خطاب کر رہے تھے تقریب سے۔ جی ہاں، اس اہم خبر سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر ارشد علی بات نے یہ ایک اہم بیان دیا ہے، کہا ہے کہ ایک نہایت ہی ایماندار ناظم شہر نعمت اللہ خان سے مل کر کراچی کے لیے کام کیا، نعمت اللہ کے بعد آنے والی شہری حکومت نے مایوس کیا۔ گورنر سندھ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نعمت اللہ خان نے بطور ناظم انتہائی محنت کی۔ کراچی کی ترقی میں نعمت اللہ خان کا کردار کلیدی تھا۔ جس رفتار سے نعمت اللہ نے کام کیا، دوسری شہری حکومت رفتار برقرار نہیں رکھ پائی۔ ترقیاتی کام میں دیر ہونے کی وجہ کرپشن اور نااہلی تھی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے مسائل پر نظر ہے، انہوں نے فوری طور پر 10 ارب روپے جاری کیے، کہنا ہے گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد علی بات خان کا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے مایوس کیا ہے اور کام ٹھیک نہیں کر کے دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس موقع پر گورنر سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ چائنا کٹنگ میں ملوث افراد کو نہیں بخشا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ آج انہوں نے مصطفیٰ کمال کے اوپر بھی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے شہر کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کرمنل نیو کراچی کی پرچون کی دکان پر ہو یا پھر پاپوش میں پکڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ نیو کراچی کی پرچون کی دکان پر ہونے والا کرمنل بھی پکڑا جائے گا، کسی پوش علاقے میں ہوگا تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نعمت اللہ خان نے نہایت ایمانداری اور محنت کے ساتھ کام کیا تھا، ایک محنتی ناظم تھے۔ انہوں نے آج مصطفیٰ کمال پر تنقید کر دی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا مصطفیٰ کمال کی جانب سے ڈاکٹر ارشد علی بات خان کو، اور اب ڈاکٹر ارشد علی بات خان کی جانب سے نعمت اللہ خان کی تعریف کی گئی ہے۔ کہا یہ گیا کہ جس رفتار سے نعمت اللہ خان نے کام کیا تھا، اس کے بعد آنے والی شہری حکومت اس رفتار کو برقرار نہ رکھ پائی۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ترقیاتی کام میں دیر ہونے کی وجہ کرپشن اور نااہلی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مراد علی شاہ کی مسائل پر گہری نظر ہے۔ جی بالکل، گورنر سندھ ارشد علی بات نے آج اہم بات کی ہے۔ انہوں نے آج بغیر نام لیے مصطفیٰ کمال پر لفظی گولہ باری بھی کی اور نعمت اللہ خان کا خاص طور پہ ان کے کام کا، ان کے پروجیکٹس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ انہوں نے چائنا کٹنگ کے معاملے کو بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ چائنا کٹنگ کا جو معاملہ ہے اس میں جو لوگ انوالو تھے ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ گورنر سندھ نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ تو 2004 تک انہوں نے شہر کی 2005 مارچ تک انہوں نے شہر کی خدمت کی۔ غالباً جون میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اکتوبر میں ایک دوسری گورنمنٹ آئی بلدیاتی نمائندوں کی۔ میرے حساب سے جس پیس کے ساتھ نعمت اللہ خان صاحب نے اس کراچی کی ڈیولپمنٹ کو شروع کیا تھا، اس 2005 میں آنے والی گورنمنٹ نے ٹو بی ویری فرینک آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کیونکہ آج یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے، اس پوری ویژن کو، اس پروسیس کو مایوس کیا۔ بڑی تبدیلی جب ڈاکٹر ارشد علی بات بول پڑے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ نعمت اللہ خان نے شہر کے لیے بڑا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں، کوریڈورز اور پلوں کی تعمیر کے لیے نعمت اللہ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ واضح ہے کہ سراہا جاتا رہا ہے اب تک کراچی میں ہونے والی تمام ہی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کا نام گردش کرتا رہا۔ خود مصطفیٰ کمال نے نئی پارٹی بنانے کے بعد یہ کہتے رہے کہ انہوں نے کراچی شہر کی تقدیر بدل دی۔ آج گورنر سندھ جو کہ اس دور میں بھی گورنر تھے اور اب بھی گورنر ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نعمت اللہ خان کی جو محنت ہے، جو جس طرح سے انہوں نے نظامت کی ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کراچی شہر کے اندر سڑکیں، کوریڈورز اور پلوں کی تعمیر کا صحرا نعمت اللہ کے سر باندھ دیا ہے۔ یہ بھی کہہ گئے کہ مصطفیٰ کمال نے شہر کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ جو کام ڈیلے ہوا اس کی رسپانسبلٹی مصطفیٰ کمال پر ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہی بتائیں کہ گورنر سندھ نے آج بات کرتے ہوئے اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا جو کہ مشہور ہیں کہ زیادہ بیان نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے، آج بولے ہیں اور خوب کھل کر بولے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سانحہ بلدیہ پر بھی کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ انہوں نے سانحہ بلدیہ کے ذمہ داران اور مجرمین کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ سانحہ بلدیہ میں جو بھی ذمہ دار پایا گیا اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کٹنگ کا تذکرہ بھی کیا
किया कि जो इसमें मुलव्विस होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वजूहात भी बयान की कि तरक्याती कामों में जो पिछली सिटी गवर्नमेंट के अंदर जो नाअहलियां थी और जो करप्शन थी वो वजूहात थी जब तरक्याती कामों में देर हुई है। उन्होंने रफ्तार की जब बात की तो कहा कि जिस रफ्तार से नेमतुल्लाह खान ने काम किया है दूसरी शहरी हुकूमत वो रफ्तार बरकरार नहीं रख पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि नेमतुल्लाह खान के बाद आने वाली शहरी हुकूमत ने मायूस किया। बाकायदा मुस्तफा कमाल का पीएसपी के सरबराह का नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही और उन्होंने इंतहाई ईमानदार करार दिया साबिक नाजिम नेमतुल्लाह खान को। कहा कि उनके साथ मिलकर उस कराची की डेवलपमेंट को शुरू किया था। उस 2005 में आने वाली गवर्नमेंट ने टू बी वेरी फ्रैंक आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ क्योंकि आज ये सिलसिला दोबारा से शुरू किया गया है, उस पूरे विजन को उस प्रोसेस को मायूस किया। चुप चुप रहने वाले, खामोश खामोश से बयानात देने वाले गवर्नर बोले तो खूब ही बोले। कह दिया उन्होंने कि लियारी एक्सप्रेसवे पर करोड़ों रुपए जाया हो गए। उन्होंने कहा कि 2009 में शारा फैसल पर 35 करोड़ में पुल बनाया क्योंकि उसमें करप्शन थी। यह भी कह दिया कि न्यू कराची के परचून की दुकान पर हो या फिर क्रिमिनल मौजूद हो पापोश में पकड़ा जरूर जाएगा। तारीफ कर दी नेमतुल्लाह खान की उनका कहना यह था कि कराची के अंदर सड़कों, कॉरिडोर्स और पुलों की तामीर के लिए नेमतुल्लाह खान ने बड़ी ही मेहनत की है। ये भी कह दिया कि सानिहा बल्दिया के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। वाज़ेह रहे कि पीएसपी के रहनुमा अनीस कायम खानी का नाम उस केस के अंदर मौजूद है, जबकि चाइना कटिंग की इस्तिलाह के हवाले से भी कह दिया कि जिसने चाइना कटिंग को नाम लिया है, चाइना कटिंग की है, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। नाम लेके और बगैर नाम लिए गोलाबारी कर दी है मुस्तफा कमाल पर। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध डॉक्टर इश्तुल खान आज बोल पड़े हैं। अहम खबर है पाकिस्तान के और खास करके सिंध के सियासी मंजरनामे पे उभरती हुई ये खबर जो कि अब तक न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। हमने आपको बयान भी उन्हीं की ज़बानी सुनवाया कि जो डॉक्टर इश्तुल खान ने आज गवर्नर सिंध ने आज जो बात की है, उन्होंने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया, जिन बातों की तारीफ की, जिन बातों की तरफ मायूसी का इजहार किया, आपको एक मरतबा फिर बताएं। उन्होंने शहरी हुकूमत के कारकर्दगी के हवाले से अहम बातों की तरफ इशारा आज किया है। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। कैल्शियम ग्लूकोज से रग रग में जज्बा जगाओ। टाइगर, हार न मान। स्मूथ, रिच और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क